سگریٹ نوشی ایک ایسی وجہ ہے جو آپ کو اپاہج بھی کر سکتی ہے اور آپ کو اچانک موت کی منہ بھی دکھیل سکتی ہے۔ تو اسموکنگ سے جتنی جلدی آپ جان چھڑائیں گے اتنے ہی آپ دل کی بیماری سے دور رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی، کنسلٹنٹ کارڈک سرجن لاہور۔ آج کے ٹاپک میں ہم ان دو وجوہات کے بارے میں اسپیشلی ڈسکس کریں گے جو آپ کی ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی خون کی نالیوں کی بندش کی وجوہات میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسموکنگ اور اس کے بعد ہے اسٹریس کا ہونا۔ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے اسموکنگ کے بارے میں۔ اسموکنگ جو ہے وہ دل کی بیماریوں کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ یہ اس کے اندر کا جو ٹار اور نکوٹین ہے وہ نہ صرف آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرتی ہیں بلکہ آپ کی جو دل کی خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر بھی بندش کا سبب بنتی ہیں۔ نارملی ہم ان کو اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ہم کہتے ہیں ایتھیروسکلیروسس، یعنی خون کی نالی کے اندر لپڈس کا جمع ہونا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ وہ خون کی نالی کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ایک سادہ زبان میں آپ لوگوں کو ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے کہ اس کو اسموکنگ نہیں کرنی، اور اسموکنگ جو ہے وہ اس کی زندگی کو کم کر سکتی ہے، ان کو آنے والے دنوں کے لیے ڈسیبل کر سکتی ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے اور اچانک سے کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے دماغ تک آپ کا فلو کم ہو جاتا ہے خون کا، تو اس کی وجہ سے آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے اور آپ ساری زندگی کے لیے اپاہج بھی ہو سکتے ہیں۔ بے شک اگر آپ کا دل کوئی آپ کو اسپتال لے بھی جائے اور آپ کا دل واپس بھی آ جائے، لیکن دماغ جب ایک دفعہ جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اور اسموکنگ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ شیشہ پی رہا ہوں، شیشے کے اندر وہ نکوٹین نہیں ہے، یا میں وہ آج کل جو آئے ہوئے ای سگریٹ جو چارج ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ کوئی لیکوڈ ڈال کے اور جو ہے اسموک کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی نکوٹین نہیں ہوتی، ٹار نہیں ہوتی۔ یہ بالکل کسی جو غلط فہمی میں نہ رہے، ٹار اور نکوٹین کا کم لیول بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اسموکنگ کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز سے آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، چاہے شیشہ ہے، چاہے وہ نارمل سگریٹ ہے، چاہے وہ لائٹ سگریٹ ہے، چاہے وہ بجلی والا سگریٹ ہے، سب کے سب آپ کے لیے خطرناک ہیں۔ کسی بھی صورت میں اسموکنگ جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اسموکنگ چھوڑنا آئی نو کہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن آپ لوگ جب ٹرائی کریں گے، ایک دفعہ کریں کوشش، ہو سکتا ہے 2-4 دن بعد آپ لوگوں کو سگریٹ پینے کی، اسموکنگ کی دوبارہ سے ایک طلب ہوئے جو اور آپ دوبارہ سے اسٹارٹ کریں، لیکن اس کے بعد کچھ دنوں بعد دوبارہ ٹرائی کر لیں، پھر ٹرائی کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری باری میں آپ کی جو سگریٹ نوشی چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی تیسری باری میں چھوٹ، ہو سکتا ہے آپ کی 8ویں باری میں چھوٹ جائے، لیکن اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسموکنگ تو نہیں چھوڑنی۔ تو اسموکنگ، سگریٹ نوشی ایک ایسی وجہ ہے جو آپ کو اپاہج بھی کر سکتی ہے اور آپ کو اچانک موت کی منہ بھی دکھیل سکتی ہے۔ تو اسموکنگ سے جتنی جلدی آپ جان چھڑائیں گے اتنے ہی آپ دل کی بیماری سے دور رہیں گے۔ جو دوسری اہم وجہ میں نے آپ کے ساتھ کرنے جو ڈسکس وہ ہے اسٹریس کے بارے میں۔ اسٹریس یعنی ذہنی دباؤ، یعنی عام زبان میں جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹینشن ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ یہ بھی دل کی بیماری کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہے۔ اب جو اسٹریس ہے وہ مختلف اقسام کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی رات کے وقت، جس کی وجہ سے وہ اسٹریس کے ایک دائرے کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کوئی لانگ ٹرم بیماری ہوتی ہے جو کافی عرصے سے جو چل رہی ہے۔ کچھ کی فیملی کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ فیملی کی وجہ سے ان کو اسٹریس ہوتا ہے، گھر میں کوئی اور بیمار ہوتا ہے یا گھر میں کسی کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ایک اسٹریس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ورک کا اسٹریس ہوتا ہے، یعنی کام میں کوئی دباؤ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو شاید وہ اس گیون ٹائم میں وہ نہیں کر سکتے اور ان کے اوپر اس چیز کا ایک اسٹریس ہوتا ہے۔ اب جو اسٹریس ہے وہ نارمل ہر انسان کو ہوتا ہے، یہ ایک فیزیولوجیکل ہمارے جسم کا جو ہے میکینزم ہے، لیکن جب وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔
نارمل اسٹریس میں ہمارا جسم ایک قسم کا ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں کورٹیزول کہتے ہیں. وہ ہمارے جسم کے اندر بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے, ہارٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے, یعنی دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے, اور شوگر لیول ہمارے جسم میں وہ بڑھ جاتا ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم موٹاپا بھی آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر سٹریس میں دل کی بیماری یا دل کی خون کی نالیوں کے بندش کی وجہ بنتی ہیں. سٹریس کو کم کرنے کا سب سے جو اہم طریقہ وہ آپ جس بھی جو نا مذہب سے ہیں, ایک تو اپنے خدا کی طرف رجوع زیادہ کریں, ان سے دعا بھی مانگیں, مدد بھی مانگیں, اور جو اس کے بعد ہے وہ ہے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا, واک کرنا. کم از کم آدھا گھنٹہ تو آپ کو ہفتے میں 5 دن کے لیے کم از کم واک کرنی چاہیے, اور تھوڑا دوستوں یاروں میں بیٹھیں اور کوئی گیم وغیرہ آپ جو اسٹارٹ کریں ان کے ساتھ. یہ آپ کے سٹریس کے لیول کو کم کرے گی. اپنی فیملی کو ٹائم دیں, اور اپنی جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے اپنے خواہشات کے اندر تھوڑی سی کمی لے کر آئیں. جتنے ہم خواہشات کے اندر کمی لے کے آئیں گے اتنا ہمارے اوپر سٹریس کم ہوتا جائے گا. اگر ہم نے یہی چیز سٹریس لے لیا کہ بس ہم ایک بھاگ دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے یا ہم نے کوئی چیز جو خریدنی ہے اور ہم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, تو ایسا نہ ہو ہم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.